نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال الله تبارك وتعالى ما تعبدون من بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بالکل صاف اور ستھری سلیٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس بچے اور اس بچی میں نیک بننے کی بھی پوری صلاحیت ہوتی ہے اور اس بچے اور بچی میں گمراہ ہو جانے کی بھی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ کے اوپر۔ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی سلیقہ مندی، ماں باپ کی توجہ، ماں باپ کی نگرانی، ماں باپ کی نگہبانی بچے کو نیک بنا دیتی ہے، اور ماں باپ کی غفلت، ماں باپ کی بے توجہی بچے کو یا بچی کو گمراہ کر دیتی ہے۔ جب ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرتے ہیں، ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی وہ وسیلے ظفر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ماں باپ توجہ نہیں دیتے یا ان کی تربیت نہیں کرتے تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے، پوری فیملی کے لیے، پورے خاندان کے لیے ذلت کا سبب بنتے ہیں، بدنامی کا سبب بنتے ہیں، جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں۔ جب ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ بہت ہی حساس موضوع کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں۔ یعنی جب ماحول اور عام فہم انداز میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت ضروری ہے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ ہم ذرہ برابر بھی اس سے غفلت نہیں کر سکتے۔ اگر ماں باپ نے غفلت کی تو بہت ہی برا اور بڑا خمیازہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ جب ماحول بہت خراب ہوتا ہے تو اس وقت بچوں کے بگڑنے کا، اولاد کے گمراہ ہو جانے کا امکانات بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ غلط راستے پر چلی جائے۔ اس لیے کہ کم سمجھی کی جو عمر ہوتی ہے، جس کو بچپن کہا جاتا ہے، اس کم سمجھی کی عمر میں آدمی کے اندر عقل نہیں ہوتی، سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی،
اس لیے کہ آدمی کے عقل کے اندر سمجھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ تجربہ حاصل ہو، اور تجربہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ عمر زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا کچی عمر کے اندر تجربہ بھی پیدا نہیں ہوتا اور بچوں کے اندر جو ہے وہ سمجھ بھی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے بہت ممکن ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر، کچی عمر کے اندر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ غلط راستے کے اوپر چلے جائیں۔ اس لیے ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرے، خاص طور پر جب حالات بد سے بدتر ہوں اور جب انتہائی نازک حالات اور ماحول سے ہم گزر رہے ہوں تو ماں باپ کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پر لگا، نماز کا حکم دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عام الفاظ کے اندر کہہ دیا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کی ہو جائے تو نماز پر اس کو لگا دو، لیکن یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ آپ کی ہر بات کی توضیح، آپ کی ہر بات کی وضاحت یہ بعد میں کی گئی۔ سائنس نے کی، علماء نے کی، فقہاء نے کی، مفسرین نے کی، دعات نے کی، اللہ کے رسول نے تو اپنے زمانے میں ایک بات کہہ دی، لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ پردہ فرما گئے تو یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ دنیا کے لوگوں نے اس کی وضاحت کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا کہ بھائی تم 7 سال کے جب بچہ اور بچی ہو جائے تو تم ان کو نماز کے لیے لگا دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7 سال کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر لگاؤ؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر یہ طاقت ہے، نماز کے اندر یہ قوت ہے، نماز کی ایسی تاثیر ہے کہ جب آدمی نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نماز کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اس آدمی کے اندر گناہ کرنے کا اور گمراہی کی طرف جانے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی کی چیزوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا اور نماز کے اوپر آ جائے گا تو گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے حیائی کی طرف جانے کا جو ہے وہ گمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا کہ نماز کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اس میں ایک آدمی کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پوری رات تہجد پڑھتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے، پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ نماز جو ہے وہ اس کو اس گناہ سے روک دے گی، نماز اس کو گناہ سے روک دے گی۔ چلو ایک دن اس نے تہجد پڑھنے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گناہ کر لیا، دوسرے دن اس نے کر لیا، لیکن اگر یہ نماز کی پابندی کرے گا تو یہ نماز اس کو اس کے گناہ سے اس کو دور کر دے گی۔ یہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے، اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ یہ کراس روڈ کے اوپر پہنچتی ہے، یعنی 2 راہیں کے اوپر پہنچتی ہے۔ 2 راستے آتے ہیں، ایک راستہ تو وہ
کہ وہ نیکی کی طرف چلا جائے گا، ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ جب وہ 7 سال کا ہوتا ہے بچہ یا بچی، تو دماغ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یا تو نیکی کی طرف جائے گا یا یہ کہ وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اور یہ جو 7 سال کی عمر ہے، اس میں نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے اور وہ بار بار سجدے میں جاتا ہے، تو دماغ کے اندر ایک پارٹس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو غلط اور صحیح کے اندر امتیاز کرتا ہے، کریکٹ اور رونگ، رائٹ اور رونگ کے درمیان وہ فرق کرتا ہے۔ اور وہ پارٹس جو اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر دیا ہے، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس حصے کو، دماغ کے اس حصے کو برابر خون پہنچتا ہے، اس لیے کہ پورا خون سجدے کے اندر جو ہے وہ سر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو وہ جو سر کے اندر، دماغ کے اندر جو وہ پارٹس ہے، جو وہ حصہ ہے جو غلط اور صحیح کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، تو اس کو برابر خون پہنچتا ہے۔ جب اس کو دن کے اندر 5 اوقات میں برابر خون پہنچے گا، تو وہ دماغ جو ہے وہ صحیح کو صحیح سمجھے گا، غلط کو غلط سمجھے گا، وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ اسی لیے جو آدمی بہت زیادہ ذہین ہو، بہت زیادہ اس کا دماغ چلتا ہو، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، تو وہ بہت ساری غلطیاں کرے گا۔ اس کو ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، وہ تو اپنی ذہانت کے اوپر بھروسہ کر کے یہی کہے گا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن جب آئندہ اس کو تجربہ حاصل ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنے بچپن کے اندر جو یہ کام کیا تھا، نوجوانی کے اندر جو یہ کام کیا تھا، یہ میں نے غلط کیا تھا۔ یہ آج کل کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت اس کے دماغ کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں خون پہنچتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کا امتیاز پیدا ہوتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب جب بچہ 7 سال سے نماز کے اندر لگ گیا اور اس حصے کو برابر جو ہے وہ خون پہنچ رہا، وہ غلط راستے کی طرف جائے گا نہیں، وہ گمراہ ہوگا ہی نہیں، وہ جو ہے گناہوں کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ اگر اس کو نماز پر نہیں لگایا اور دماغ کے اس حصے کو خون نہیں پہنچا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ضلالت کے اندر چلا جائے گا، وہ غلط راستے کے اوپر چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ فرق تو کر نہیں پائے گا۔ تو یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے اوپر لگا دو، اور پھر فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کرو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کرو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نماز کے بارے میں نرم نرم باتیں نہیں چلیں گی، کہ بھائی آپ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے اور کہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں بات مان رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائے، نہیں سمجھ رہا ہے پھر بھی آپ کوئی سخت رویہ اس کے ساتھ اختیار نہیں کرتے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، خاص طور پر نماز کے بارے میں، کہ اگر وہ 10 سال کے ہو گئے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو سختی کرو ان کے اوپر، حالانکہ نماز ابھی ان کے اوپر واجب نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ بالغ کہاں ہوا، بالغ تو 15 سال میں ہوگا تب جا کر وہ مکلف بنے گا، لیکن پھر بھی بالغ ہونے سے پہلے ہی 5 سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر مارنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آدمی 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک کھڑکی کھلتی ہے، دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور ایک کھڑکی کھلتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کھڑکی کا نام ہے لو ونڈو، محبت کی کھڑکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ یا بچی 10 سال کی ہوتی ہے تو اس بچے کو دوست بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
کہ میرا بھی دوست ہونا چاہیے۔ بچی ہوتی ہے تو سہیلی بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری بھی کوئی سہیلی ہونی چاہیے۔ محبت کا جذبہ دل کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس پر مر جائے گا اور یہ اس پر مر جائے گا، اور یہ لڑکی اپنی سہیلی کے اوپر مر جائے گی اور یہ اپنی سہیلی کے اوپر مر جائے گی۔ اتنا شدید محبت کا جذبہ دل کے اندر جب وہ 10 سال کا ہوتا ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف سائنس کی بات نہیں ہے، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف سائنس سے نفرت ہے، یہ فطری چیزیں ہیں۔ جیسے بچے کے ناخن نکلیں گے، جیسے بچے کے بال نکلیں گے، جیسا کہ بچے کی ہائٹ بڑھے گی، ایسے ہی جب وہ 10 سال کا ہوگا تو اس کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اگر میرے اور آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے اندر تو کبھی ایسے جذبات نہیں پیدا ہوئے، تو وہ پیدائشی بیمار ہے، وہ پیدائشی بیمار ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی کو نماز پر لگا دیا جاتا ہے اور یہ جو محبت کی کھڑکی کھلتی ہے، تو اس وقت اگر وہ نماز پر پہلے سے لگا ہوا ہے، صحیح اور غلط کا وہ امتیاز کرتا ہے، تو غلط محبت کی طرف وہ نہیں جائے گا، صحیح محبت کی طرف جائے گا۔ ماں باپ سے محبت کرے گا، بہن بھائیوں سے محبت کرے گا، اپنے استاد سے محبت کرے گا، اپنے شیخ سے محبت کرے گا، اپنے بڑے سے محبت کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے نماز پر اپنے بچے یا بچی کو نہیں لگایا اور وہ دماغ جو ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان اگر فرق نہیں کر رہا ہے، غلط محبت کی طرف وہ جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا، بہت افسوس ہے، آج یہی ہو رہا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو زندگی کے اونچ نیچ سے سکھاتے نہیں ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، زندگی کے نشے و فراز سے ان کو واقف نہیں کرتے ہیں۔ بس ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کپڑا لا کے دے دیا، تیل میں سر میں تیل لگانے کے لیے لا کر دے دیا، اس کو صابن لا کر دے دیا، اس کو بائک لا کر دے دی، اس کو موبائل فون لا کر دے دیا، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ظاہری تربیت جو ہے وہ اولاد کی ذمہ ہے، باطنی تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا کہ ماں تلبسون من بعدی، کہ میری موت کے بعد تم کیا کپڑا پہنو گے، یہ نہیں کہا کہ ماں تاکلون من بعدی، کہ میری موت کے بعد تم کو کون کھانا کھلائے گا، تم کیسے کماؤ گے، تم کیسے دکان چلاؤ گے، جائیداد کا کیا ہوگا۔ یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ سوال یہ کیا تھا ماں تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ معلوم ہوا کہ اصل اولاد کی جو تربیت ہے وہ ظاہری تربیت نہیں ہے، اصل باطنی تربیت ہے۔ ان کو علم صالح سے آراستہ کرنا، عمل صالح سے ان کو آراستہ کرنا، عمل صالح بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تمام اعمال اس کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ثواب اس کو ملنا ختم ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک بیٹا اور نیک اولاد جس کو وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن الامان والحفیظ حالات اتنے نازک ہیں کہ ایک طرف منظم سازش ہو رہی ہے۔ میں پہلے ہی کہا کہ میں آج اپنے جذبات کرنے آیا ہوں، اور بہت کوتاہی ہو رہی ہے کہ ایک طرف منظم سازش ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بھی کافر ہندو اگر مسلمان لڑکی کو لے کر آئے 2.5 لاکھ روپے نقد اعلان ہو رہے ہیں، منظم سازش ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکی کو لے کر آئے گا 2.5 لاکھ روپے نقد دیے جائیں گے، اور فل اس کو جو ہے وہ فلیٹ رہنے کے لیے دیا جائے گا، وہ پورا فرنشڈ ہوگا، فرنیچر وغیرہ سب بنا کر اس کو دیا جائے گا، اور اپنے پیر پر کھڑے رہنے کے لیے اس کو جاب چاہیے تو جاب دیں گے، اور اگر پیسے تجارت کرنی ہے، بزنس کرنی ہے تو بزنس کریں گے، ان کو دیں گے۔
یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اور ایک طرف میری بے حسی ہے، میری غفلت ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو کبھی بٹھا کر سمجھایا ہی نہیں کہ دیکھنا بیٹا، تو کالج جا رہی ہے، تو اسکول جا رہی ہے، اپنی نظر نیچی رکھنا، اپنے دامن کو بچا کر رکھنا، اپنی عفت کی حفاظت کرنا، غیر محرم کے ساتھ جو ہے اس سے تو جو ہے وہ دور رہنا، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیجا بات چیت مت کرنا، ہنسی مذاق مت کرنا، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، جیسے تو گھر سے اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، وہاں سے واپس آنا۔ کسی نے کس کو نہیں سمجھا۔ اب ہم اپنے ماں باپ کو یہ تو، اپنے اولاد کو یہ تو کہتے ہیں بیٹا کھانا کھایا، بیٹا تو وہاں گیا تھا ٹیچر نے پڑھایا، بیٹا تو دکان جو ہے وہ شاپنگ کرنے گیا تھا، کتنے کپڑے لے کر آیا، لیکن کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ بیٹا تو جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، تو نیکی کے ساتھ جو ہے وہ واپس آنا، کوئی گناہ کر کے مت آنا۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اخبارات کے اندر خبریں آ رہی ہے کہ لڑکی، مسلمان لڑکی سلیپ کے ساتھ بھاگ گئی، سدھارتھ کے ساتھ بھاگ گئی، کھنہ کے ساتھ بھاگ گئی، اور یہ میں فرضی نام نہیں دے رہا، ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ لڑکے جو ہے وہ مسلم لڑکیوں کو لے کر بھاگ جاتے ہیں، اور ہماری طرف سے انتہائی غفلت ہے۔ بچی نے غلطی کیوں کی؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اونچ نیچ سمجھائی ہی نہیں۔ ماں باپ تو خالی تیل اور صابن لا کر دے دیتے ہیں اور سمجھاتے ہی نہیں کہ بھائی اونچ نیچ کیا ہے اور کیسے کالج جانی۔ اور یہاں یہ بھی رونا رویا جائے گا کہ ہمارے بچے مسلم اسکول میں نہیں جاتے، ایسے اسکول میں جاتے ہیں کہ جہاں عیسائی مشنری کام کرتی ہے، پبلک اسکول میں جاتے ہیں جہاں پوری جو ان کی باڈی ہوتی ہے وہ پوری عیسائی ہوتی ہے۔ اور دور کی بات نہیں کرتا، یہاں کھروٹ میں اسکول ہے، وہاں کا واقعہ ہے کہ ان کو سکھاتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے ہمیں یوگا کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہمیں ڈانس کرنا ہے۔ اور میں دوسرے کی بات کیا کروں، میں اپنی بیٹی کی بات کرتا ہوں کہ وہ عیسائی مشنری میں نہیں گئی، بلکہ ایسی جگہ گئی تھی کہ جہاں کی باڈی جو ہے وہ مسلمان ہے لیکن ٹیچر ہندو ہے، وہ جو ہے وہ ڈانس کرنا سکھا رہے اور میوزک بج رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اسمہ علی ابی، اولاد اگر خراب ہوئی اور اولاد اگر گمراہی کے راستے پر گئی، پورا وبال جو ہے وہ ماں باپ پر جائے گا۔ اور میں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بگڑنے والی اولاد کو سزا کم ملے گی، ماں باپ کو ان سے زیادہ سخت سزا ملے گی کہ تم نے کیا کیا۔ اولاد کو ہم نے دیا تھا کہ بھائی تم اس کی پرورش کرو، اس کو دین سکھاؤ، لیکن کچھ نہیں، انتہائی بے حسی اور انتہائی غفلت ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ بچیاں سرکش ہو جائیں گی، بچے نہیں، بیٹیاں سرکش ہو جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیٹیاں تو بہت موٹی اور فرما بردار ہوتی ہیں، بیٹیاں تو کبھی ماں باپ کا کہنا جو ہے وہ نہ مانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹے تو نافرمان ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ سرکش ہو رہی، ماں باپ کے قبضے میں نہیں۔ وجہ یہی ہے، 7 سال جب آئے تھے ہم نے ان کو نماز کے اوپر نہیں لگایا، جب وہ 10 سال کی ہوئی ہم نے نماز پر سختی نہیں کی، ان کی باس پرس نہیں کی کہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے اتنی رات سے تو آ رہی ہے، نہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ بیٹیوں کی تربیت کرنا تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کی میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹیوں کی تربیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بیٹیاں، عورت جو ہے وہ ناقصات العقل ہوتی ہے، ان کی سمجھ کم ہوتی ہے، اور عورتوں کے اندر مرد کے مقابلے میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ سائنٹیفک بات ہے کہ بھائی مردوں کے اندر جو ہے وہ جذبات کم ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر جذبات اللہ تعالیٰ نے فطرت سے پہلے سے ہی رکھے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو ماں بننا ہوتا ہے، عورت کو جو ہے وہ ماں بننا ہوتا ہے۔ جس عورت کے جذبات کم ہوں گے وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی مثال کیا ہے کہ بچہ کونے میں بیٹھ کر رو رہا، میں تو اخبار پڑھتا رہوں گا،
بھائی اس کا ہوگا وہ کوئی اور کام کے اندر ہوگا، وہ دوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن ماں جو ہوگی آٹا گوندھ رہی ہوگی لیکن دوڑتے ہوئے آئے گی۔ اگر جذبہ اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ دوڑے گی نہیں، وہ اچھی ماں نہیں بن پائے گی۔ اسی لیے جب بچی 10 سال کی ہوتی ہے تو 10 سال سے لے کر 19 سال کی عمر کو کہا جاتا ہے ٹین ایج کہا جاتا ہے، انگلش کے اندر ٹین ایج، یا اس عمر کے اندر کوئی بھی بچہ جب بچی کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، جذبات ہے، فوراً بھاگتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ حضرت کون ہے، یہ کیا بھول جائے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کافر اور ہندو لڑکا اپنی مسلمان لڑکی کو لے کر جاتا ہے، 15 دن کے اندر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں۔ یہ واقعات یہ اخبار میں آئے ہیں اور یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لے گیا، 15 دن جو ہے وہ مسلمان لڑکی کی عزتیں لوٹی، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس بچی نے 15 دن کے بعد کہا کہ 15 دن سے گھر میں ہوں، نئی شادی ہوئی ہے، کم سے کم باہر گھمانے کو لے جاؤ۔ اسی کہنے کے اوپر اس کا گلا گھونٹ کر جو ہے وہ مار دیا۔ اس کا ذمہ دار کون؟ بچی جو ہے وہ کیسے اس کے ہاتھ میں گئی؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کمونی میں ان کی تربیت نہیں کی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ شرم و حیا محسوس نہ کرے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں۔ اسکول سے آ رہی ہے تو پوچھیے کہ بھائی اپنی، میں نے کہا تھا صبح میں کہ نگاہیں نیچی رکھنا، نگاہیں نیچی رکھ کے آئی کہ نہیں، لیکن علامات اور حفیظ لباس بھی ایسے پہنائے جاتے ہیں، بہت رونا آتا ہے۔ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں تو ایسی ہیں دنیا کے اندر کپڑے پہنتی ہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے ننگی ہے۔ اس کے محدثین نے بہت سارے مطلب بیان کیے ہیں، سب مطلب میں بیان نہیں کرتا، ایک بیان کر دیتا ہوں کہ اتنے فٹ اور ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں کہ بدن کے اعضاء ابھر ابھر کر نظر آتے ہیں۔ تو دنیا اور باریک کپڑے اعضاء دکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے اس کو گناہ نہیں ہوگا اس کپڑے کے اوپر۔ تو شرم محسوس کرنا حرام ہے، اولاد کی تربیت کرنے میں شرم محسوس کرنا حرام ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں چھوٹا سا بیان کر دوں۔ ہم جو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اور اس کو پوچھنے میں کہ استاد نے کیا پڑھایا، پہلی صف میں تو نماز پڑھی کہ نہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں، عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بالکل عار محسوس کرتے ہیں اور کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے ہے، اللہ کے رسول کی زوجہ ہے، ان کو بلا کر اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بلا کر یہ کہا کہ اے حفصہ تو مجھے بتا کہ جب کوئی شوہر اپنے شادی شدہ بیوی کے پاس سے جب وہ اس کو چھوڑ کر جاتا ہے تو شادی شدہ عورت جو ہے وہ اپنی ذات کو کتنے دن پاک دامنی کے ساتھ بچا سکتی ہے؟ باپ پوچھ رہا ہے اپنی بیٹی سے، بیٹی نے شرم نہیں کی کہ والد صاحب کیا پوچھ رہے آپ، نہیں، وہ کہتی ہے، اشارہ کیا اس طرح 4 انگلی کا اشارہ، بول نہیں رہی ہے زبان سے لیکن اشارہ کیا کہ 4 سال جو ہے 4 مہینے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ 4 مہینے مراد ہے کہ 4 سال؟ تو حفصہ نے کہا کہ 4 مہینے مراد ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ تمام مقامات جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے یہ اعلان کر دو کہ جب 40 کے یہ 4 مہینے جب پورے ہو رہے ہوں تو اس آخری دن ہر مجاہد، ہر لشکر کا فرد مدینہ میں اس کا قدم چاہیے، اگر 4 مہینے کے آخری دن اگر وہ نہیں آیا تو میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا، اللہ کے راستے میں ہے لیکن سزا دوں گا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جب اپنی صاحبزادی سے اس طرح پوچھ سکتا ہے تو کیا میں نہیں پوچھ سکتا؟ اس لیے حالات انتہائی نازک ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب دجال آئے گا تو جو بچیاں ہوں گی، جو عورتیں ہوں گی، وہ دجال کا ساتھ دینے کے لیے دوڑ بھاگ کرے گی، دجال کا اور جھوٹ اور فریب کا ساتھ دینے کے لیے دوڑ بھاگ کرے گی، مسابقہ
اور ایک دوسرے کو چیلنج کریں. اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض سمجھدار شوہر تو ایسے ہوں گے کہ ان کو اپنی بیوی کو گھر میں رسی سے باندھ کر رکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ وہاں جو جھوٹ چل رہا ہے، فریب چل رہا ہے، وہ دجالی دجل جو چل رہا ہے اس میں کہیں شریک نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. بس چاہیے یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہو. تب تک بے حسی، تب تک جو ہے وہ آدمی اس طریقے سے جو ہے غفلت کی زندگی گزارتا رہے گا. اس لیے کہ حالات بہت نازک ہے، انتہائی دشوار حالات ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہاں کون سا فتنہ جو ہے وہ برپا ہو جائے اور کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کرے، ورنہ جو ہے اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ